خواتین و حضرات، آج کی داستان اس وزیر اعظم کے نام جو بچپن میں دودھ بیچا کرتا تھا۔ آج سے تقریباً 95 سال قبل یعنی 20 ستمبر 1916 کو لاہور کے ایک نواحی گاؤں میں ایک بچہ پیدا ہوا۔ 4 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ پورا گاؤں ان پڑھ مگر اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے گاؤں میں کوئی اسکول نہ تھا، لہٰذا یہ 1.5 میل دور دوسرے گاؤں میں پڑھنے جاتا۔ راستے میں ایک برساتی نالے سے اسے گزرنا پڑتا۔ 6ٹھی جماعت پاس کرنے کے بعد وہ 8 میل دور دوسرے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتا رہا۔ اس نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور وظیفہ حاصل کیا۔ مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس نے سینٹرل ماڈل اسکول لاہور میں ایڈمیشن لیا۔ اس کا گاؤں شہر سے تقریباً 13 کلومیٹر دور تھا۔ غریب ہونے کی وجہ سے اسے اپنی تعلیم جاری رکھنا بے حد مشکل نظر آتا تھا، لیکن اس نے مشکل حالات کے سامنے کبھی ہتھیار نہ پھینکے بلکہ ان حالات کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ گاؤں سے دودھ لے کر شہر میں بیچے گا اور اپنی تعلیم جاری رکھے گا۔ چنانچہ وہ صبح منہ اندھیرے اذان سے پہلے اٹھتا، مختلف گھروں سے دودھ اکٹھا کرتا، ڈرم کو ریڑے پر لاد کر شہر پہنچاتا۔ شہر میں وہ نواب مظفر کی حویلی اور کچھ دکانداروں کو دودھ فروخت کرتا اور مسجد میں جا کر کپڑے بدلتا اور اسکول چلا جاتا۔ کالج کے زمانے تک وہ اسی طرح دودھ بیچتا رہا اور اپنی تعلیم حاصل کرتا رہا۔ اس نے غربت کے باوجود کبھی دودھ میں پانی نہیں ملایا۔ بچپن میں اس کے پاس اسکول کے جوتے نہ تھے، اسکول کے بوٹ بہت ضروری تھے۔ اس نے بڑی مشکل سے پیسے جمع کر کے اپنے لیے جوتے خریدے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ گاؤں میں جوتے پہنتا تو وہ جلدی گھس جاتے، چنانچہ وہ گاؤں سے والد کی دیسی جوتی پہن کر آتا اور شہر میں آ کر بوٹ پہن لیتا۔ والد سارا دن اور بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 میں اس نے میٹرک میں نمایاں پوزیشن حاصل کی اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں داخلہ لیا۔ اب وہ اپنی تعلیمی اخراجات پورے کرنے کے لیے گاؤں سے ریڑی میں دودھ لاتا اور شہر میں فروخت کر دیتا۔ اس کام میں کبھی اس نے آر محسوس نہ کی۔ فرسٹ ایئر میں اس کے پاس کوٹ نہ تھا اور کلاس میں کوٹ پہننا لازمی تھا، چنانچہ اسے کلاس سے نکال کر غیر حاضری لگا دی جاتی۔ اس معاملے کا علم اساتذہ کو ہوا تو انہوں نے اس ذہین طالب علم کی مدد کی۔ نوجوان کو پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ 1939 میں اس نے BA آنر کیا۔ یہ اپنے علاقے میں واحد گریجویٹ تھا۔ یہ نوجوان اس دوران جان چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ کامیابیوں اور بہترین کامیابیوں کے لیے انتھک محنت اور تگ و دو لازمی عنصر ہے۔ معاشی دباؤ کے تحت BA کے بعد اس نے باٹا پور کمپنی میں کلرک کی نوکری کر لی۔ چونکہ اس کا مقصد اور گول لا یعنی قانون پڑھنا تھا، لہٰذا کچھ عرصہ بعد کلرک کی نوکری چھوڑ کر اس نے قانون کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی۔ 1946 میں LLB کا امتحان پاس کر لیا۔ 1950 سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ اس پر خدمت خلق اور آگے بڑھنے کا بھوت سوار تھا۔ اس نے لوگوں کی مدد سے اپنے علاقے میں کئی تعلیمی ادارے قائم کیے۔ اس جذبے کے تحت 1965 میں مغربی پاکستان اسمبلی کا الیکشن لڑا اور کامیاب ہوا۔ پیپلز پارٹی کے روٹی کپڑا اور مکان سے متاثر ہو کر اس نے اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1970 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوا اور نواب مظفر کے بھائی جن کے گھر یہ دودھ بیچا کرتا تھا ان کو اس نے شکست دی۔ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو کی پہلی کابینہ میں وزیر خوراک اور پسماندہ علاقہ جات بنا۔ 1972 کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن گیا۔ وزارت اعلیٰ کے دوران اکثر رکشے میں سفر کرتا۔ اپنے گورنر مصطفیٰ کھر کے ساتھ نبھا نہ ہونے کی وجہ سے استعفیٰ دے کر ایک مثال قائم کی۔ 1973 میں اقوام متحدہ میں پاکستانی وفد کی قیادت کی اور 1973 میں ہی وفاقی وزیر قانون اور پارلیمانی امور کا قلمدان سونپا گیا۔ 1976 میں وفاقی وزیر بلدیات و دیہی مقرر کر دیا گیا۔ 2 دفعہ اسپیکر قومی اسمبلی بنا اور 4 سال تک انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ڈائریکٹر رہا۔ ایک مفلس و کلاش ان پڑھ کسان کا بیٹا جس نے کامیابی کا ایک لمبا اور کٹھن سفر اپنے دودھ بیچنے سے شروع کیا اور آخرکار پاکستان کا وزیر اعظم بنا۔
یہ پاکستان کا منفرد وزیر اعظم تھا جو ساری عمر لاہور کے لکشمی مینشن میں کرائے کے مکان میں رہا، جس کے دروازے پر کوئی دربان نہ تھا، جس کا جنازہ اسی گھر سے اٹھا، جو لوٹ کسور سے دور رہا، جس کی بیوی اس کے وزارت عظمیٰ کے دوران بھی رکشوں اور ویگنوں میں دھکے کھاتی پھرتی رہی۔ میرے ہم وطنوں، ملک مراج خالد تاریخ کی ایک احساس شخصیت تھے۔ آپ 23 جون 2013 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ دوستو، یہ تھی پاکستان کے اس وزیر اعظم کی داستان جو بچپن میں دودھ بیچا کرتا تھا۔ آج کی اس اہم اور سبق آموز سٹوری کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسند ناپسند کا اظہار لائک ڈس لائک کی صورت میں کیجئے، اور ہماری مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔